بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، میں آپ کی معلمہ عالیہ رحمان ایس ایس اردو ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ آج ہم آپ کو سال اول میں نظموں کے مطالعے میں نظم حلال استقلال کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اس نظم کے کچھ تدریسی مقاصد ہم طے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد شاعر کا تعارف ہوگا، دوسرا نظم کا پس منظر، تیسرا اشعار کے معنی اور تشریح، کچھ حوالہ جات اور پھر آخر میں نظم کا خلاصہ۔ حفیظ جلندری، حلال استقلال۔ حفیظ جلندری بلا شبہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل ان کا خاص میدان تھا، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی منظوم نظم اسلامی تاریخ شاہنامہ اسلام ہے، جس پر انہیں فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا۔ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ اس ترانے کی تخلیق کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ابو الاثر حفیظ جلندری کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ان کی روح مجاہد کی اور دل شاعر کا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ کسی شاعر نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا، شعر و ادب کی خدمت میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ زمانے امن ہو یا جنگ، پرچم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کسی بھی قوم کی عظمت کی علامت ہے۔ اس نظم میں اس حوالے سے پرچم کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ 1965 میں جنگ کے بعد لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے شہروں کو شجاعت و بہادری کی علامت کے طور پر حلال استقلال کے نام سے پرچم عطا کیا گیا۔ حفیظ جلندری نے اسی پرچم کے لیے حلال استقلال کے نام سے ایک خوبصورت قومی نظم تخلیق کی۔ زیر تشریح شعر اسی نظم کا حصہ ہے۔ پرچم کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پرچم کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کسی بھی دور میں پرچم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جنگوں میں جھنڈے کا سرنگوں ہونا شکست تسلیم کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں سیاسی و مذہبی جنگوں میں محض جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سن 8 ہجری میں ایک جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا، جس کے لیے سرکار دو عالم نے 3 علم بردار مقرر فرمائے۔ ان میں سے ایک حضرت جعفر طیار بھی تھے، جنہوں نے پرچم اسلام کی حفاظت کا وہ نمونہ پیش کیا جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ لڑائی کے دوران آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو کٹے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگا لیا، مگر جھنڈے کو زمین پر گرنے نہ دیا، اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا کہ پرچم آپ کے سینے پر تھا۔ آئیے اب نظم کی طرف چلتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر دیکھیے، یہ استقلال کا پرچم ہے استحکام کا پرچم، یہ استقلال کا پرچم ہے استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ استقلال پختہ ارادہ، غازی جنگ سے زندہ بچ جانے والا، استحکام مضبوطی، پرچم علم جھنڈا۔ مفہوم دیکھیے، یہ پرچم پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کے پہم ارادے
اور مستقل مزاجی کی علامت ہے۔ یہ اس ملک کے لیے جان قربان کرنے والوں اور زندہ سلامت آنے والوں کی طرف سے ملنے والا ایک تحفہ ہے۔ گویا اس شعر میں مسلمانوں کی وطن عزیز پاکستان کے لیے عظیم جدوجہد کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت میں مسلمان اس خطے کے مالک تھے، لیکن پھر اپنوں کی غداری اور کوتاہی اور غیروں کی مکاری کے نتیجے میں انگریز اس ملک پر قابض ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آخر کار اپنے ارادے کی مضبوطی سے ایک ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم تو اس کارگہے رزم میں رہتے ہیں جہاں، ہم تو اس کارگہے رزم میں رہتے ہیں یہاں، ہاتھ کٹ جائیں تو دانتوں سے علم اٹھتے ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ حلالی خنجر مشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ اس کے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ پرتو، عکس، سایہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا۔ فلک، آسمان، آشکارا، ظاہر۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ پرچم پر موجود پہلی رات کا چاند اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے۔ آسمان پر لہراتا ہوا یہ پرچم حضرت خالد بن ولید کی جرأت کا عکس ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے مقاصد کا تعین کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ ملک ایک خاص نظریے اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ شاعر اس کی دلیل انگلی کے اس اشارے کو بناتے ہیں جس کو ہم دوران نماز اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کے طور پر اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے ازلی اور ابدی اصولوں کو عملی شکل دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ملک اسی جد و جہد کا تسلسل ہے جس کا آغاز حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالاروں نے کیا تھا۔ یہ ایک ملک کا حصول نہیں بلکہ ایک نظریہ کا نام تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ شعر جو ہے اس میں تلمیح ہے، اور تلمیح اس طرح سے ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک بہادر سپہ سالار تھے اور صحابی رسول تھے۔ ان کے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو بہت تقویت ملی اور وہ ناقابل تسخیر تلوار کی مانند دشمنوں کو صف در صف کاٹتے چلے جاتے تھے، اور ان کی بہادری کی طرف ہی اشارہ کر کے شاعر نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی نے کہا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ کچھ حوالے کے شعر دیکھیے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال اس موقع پر کہتے ہیں، میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہلال پہلی رات کا چاند، نوید خوشخبری یا خوشی کی خبر، عطیہ تحفہ نذرانہ، دامن آنچل جھولی۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔
یہ سب سے لالی پرچم ان شہیدوں کی طرف سے تحفہ ہے جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے ہماری جھولی خوشیوں سے بھر گئے۔ دراصل شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے نام سے یہ ملک اتنی آسانی سے پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کے لیے قربانیوں کی ایک طویل داستان رقم کی گئی ہے اور بہت سی جانیں راہ وفا میں پیش کی گئی ہیں۔ ہماری خوشیوں کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو یہ ملک ہمیں ملا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اگر آج بھی ملک کو ہماری قربانی کی ضرورت ہوئی تو اس کی خاطر ہم قطرہ خون تک بہا دیں گے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ ہاں جی، شعر دیکھیے۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شم ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ اسوہ راستہ طریقہ، ملت قوم، فلک آسمان، سوزش جلنا۔ اس کا مفہوم دیکھیں۔ یہ پرچم حضرت امام حسین کی بہادری کی علامت ہے اور یہ شمع پر پروانوں کی طرح جل کر قربانی دینے والوں کا پرچم ہے۔ اس شعر میں دراصل تلمیح ہے۔ اس تلمیح کے ذریعے شاعر حضرت امام حسین کی جرأت مندانہ شہادت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنا سر دشمنوں کے آگے نہیں جھکایا، دشمن اسلام کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے پرچم کو بے حرمت ہونے دیا۔ اس لیے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ پرچم حضرت امام حسین کی بہادری کی علامت ہے۔ یہ قوم کی شمع کے لیے ایک پروانے کا عشق ہے، جس نے کربلا میں جس طرح قربانی کی لازوال داستان رقم کی۔ یہ پرچم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ پرچم اسی روایت کی تجدید ہے۔ گویا یہ ملت کی شمع کے لیے پروانے کا عشق ہے۔ وہ اپنی قومی پرچم کو میدان کربلا میں لہرائے جانے والے حسینی پرچم سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا، اپنے پیارے شہزادے قربان کر دیے لیکن اس پرچم پر کوئی آنچ نہ آنے دی، اسی طرح یہ پرچم اس عزم کی علامت ہے کہ ہم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ بلا شبہ ہمارے لیے حضرت امام حسین کا اسوہ اس معاملے میں بہترین مثال ہے کہ جہاں حق پر ڈٹ جانے کی بات آئی اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ حلال استقلال ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم ہر حال میں حسینی رسم ضرور نبھائیں گے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سارے فتنے تیری دھرتی کے مٹا دیں گے، تیرے دشمن میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ شاعر نے دوسرے مصرعے میں شمع اور پروانے کی حکایت کا ذکر کیا ہے۔ پروانہ کا عشق یہ ہے کہ خود کو شمع پر نثار کر دے اور اپنے وجود کو ختم کر دے۔ گویا اسلام ایک شمع ہے اور مسلمان پروانے ہیں۔ اس طرح یہ پرچم ملک کے لیے ایک شمع ہے اور یہاں کے رہنے والے ایک پروانے کی طرح ہمہ دم اور ہمہ وقت جاں نثاری کے لیے حاضر ہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔
محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ صحاب بادل، محمد ابن قاسم محمد بن قاسم، جود سخاوت، محمود محمود غزنوی۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ قومی پرچم محمد بن قاسم کی سخاوت، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی عظمت کی علامت ہے۔ اس شعر میں تلمیحات پائی جاتی ہیں۔ تلمیحات اس طرح سے کہ تاریخ کے 3 اہم کردار محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر نے تاریخ اسلام کے مجاہدین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی طرح ہیں جنہوں نے صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ کم و بیش 4 سال تک کئی مارکوں میں عیسائیوں کے بیت المقدس کی دیواروں تک پہنچنے کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ تو گویا یہ پرچم محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کی بہادری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پرچم محمد بن قاسم کی سخاوت، طارق بن زیاد کی بہادری، صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور محمود غزنوی کی جرت کی علامت ہے۔ سب سے پہلے فاتح سندھ محمد بن قاسم اس کی سخاوت کا ذکر کرتا ہے۔ محمد بن قاسم کو دنیا کی جنگی تاریخ میں سب سے کم عمر سپہ سالار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ محمد بن قاسم ایک مسلم لڑکی کی پکار پر مدد کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ کو ان تلمیحات کے پیچھے واقعات کا بتایا جائے تو بات لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کا ایک جہاز دیبل کی بندرگاہ کے قریب سے گزر رہا تھا جب اسے راجہ داہر کے سپاہیوں نے اغوا کر لیا۔ انہوں نے نہ صرف تاجروں کا مال لوٹ لیا بلکہ تمام مسلمان مسافروں کو دیبل میں قید کر دیا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک مسلمان لڑکی نے قید خانے سے خط لکھا جو کسی نہ کسی طرح عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچ گیا۔ حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے کامیابیوں کا سفر سندھ سے شروع کیا اور ملتان تک جا پہنچا۔ وہ جس علاقے میں گیا وہاں اسلام کا پرچم لہراتا گیا۔ اس کے حسن اخلاق اور سخاوت سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں سندھ کو باب دارالاسلام ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شاعر محمد بن قاسم کی سخاوت کی یاد میں اپنے قومی پرچم کو بھی محمد بن قاسم کا پرچم قرار دیتا ہے اور اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دوسرے مصرع میں شاعر فاتح اندلس طارق بن زیاد کا ذکر کرتا ہے۔ طارق بن زیاد بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک اور افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر اندلس کے ظالم حکمران کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اہل اندلس اپنے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے۔ جو مسلمان اندلس میں آباد تھے ان پر بے جا ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ جب طارق بن زیاد اندلس کی سرزمین پر اترا تو اس کے پاس صرف چند ہزار سپاہی تھے۔ اس نے اپنی کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا، اور یہ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بڑی تاریخی بات ہے کہ سپہ سالار نے اپنی کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا تاکہ کسی بھی مسلمان سپاہی کے دل میں واپس فرار ہونے کا خیال پیدا نہ ہو۔ پھر یہی ہوا کہ اگلے چند ہی ماہ میں مسلم فوج نے بڑی بہادری سے پورے اندلس کو فتح کر لیا، اور اس طرح یہ علاقہ اسلام کے نور سے منور ہوا۔ پھر وہ فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے بہادری کے ساتھ فلسطین اور بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ وہاں ایک بار پھر اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا۔ یہ تلمیح کا پس منظر، اس تلمیح کا پس منظر یہ ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا، لیکن 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کی صلیبی افواج نے ظالمانہ انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی حکومت میں ہر مذہب کے لوگ امن اور مساوات سے رہتے تھے، لیکن جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اس واقعہ
کہ 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے اسے کفار کے پنجے سے آزاد کرانے کا عزم کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے یہ علاقہ واپس لے لیا۔ آخری تاریخی شخصیت فاتح ہند سلطان محمود غزنوی کی ہے، جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور آخرکار فاتح بن کر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ محمود غزنوی کی آمد سے پہلے مسلمان صرف سندھ تک محدود تھے، لیکن محمود غزنوی نے ہندو راجاؤں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس نے اپنے 17 حملوں میں قریب ہر ہندو راجا کو شکست دی اور ان کے سب سے بڑے مرکز سومنات کے مقام پر مشترکہ ہندو فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد آنے والے مسلم فاتحین کو ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے میں بہت آسانی ہوئی۔ مولانا ظفر علی خان اس لیے اپنی نظم مستقبل کی جھلک میں نئے محمود اور علپ ارسلان کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت پہ غیرت علپ ارسلان ہو جائے گا۔ تو شاعر گویا ہمیں ادھر سے حریت دے رہے ہیں، اور اس پرچم کے ذریعے سے وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمام جو فاتح گزرے ہیں انہوں نے اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ مشکل فاظ کے معنی دیکھیے۔ عالم دنیا، ابر بادل بارش، کامرانی کامیابی، نوید خوشخبری۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ یہ پرچم دنیا میں کامیابی و کامرانی کی علامت ہے اور زمین پر رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہے۔ گویا شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم دنیا میں ہماری کامیابی اور فتح کا نشان ہے۔ یہاں بھی دنیا میں یہ پرچم لہرائے گا، یہ ہماری کامیابیوں کا ثبوت ہوگا، یہ اس فتح کا بھی یقین ہوگا جو ہم نے انگریز اور ہندو کے مقابل حاصل کی ہے، بلکہ یہ یہاں بھی لہرائے گا، باطل کے مقابل میں ہمیں اس کامیاب و کامران کرے گا۔ جو جینا ہے تو اسی کے دم سے، جو جان دیں تو اسی کی خاطر، میری دعا ہے میری بقا ہے میری وفا ہے یہ سبز پرچم۔ شاعر اسی حوالے سے مزید کہتا ہے، جس طرح بارش برستی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ پرچم بھی زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اسی پرچم کے سائے تلے ہم نے کامیابیوں کی بے مثال داستانیں رقم کی ہیں۔ زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں فتح ہمارا مقدر نہیں بنی؟ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ یہی پرچم ہے روایت عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ روایت، کہانی، داستان، عظیم، بڑا، استقلال، مضبوط، پرچم، علم، جھنڈا۔ اب اس شعر کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے کی صورت میں یہ پرچم بزرگوں کی عظیم روایات کا امین ہے، اور یہی پرچم پاکستان کی ثابت قدمی اور ارادے کی پختگی کا ضامن ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہماری روایات کے تسلسل کا نام ہے اور یہ پوری دنیا میں ہماری فتح کا نشان ہے۔ یہ وہی روایت جس کی پاسداری میں ہم آتش نمرود میں کود جاتے ہیں، جو ہمیں اسماعیل کی صورت میں آداب فرزندی سکھاتی ہے، جو ہمیں امام حسین کی قربانی کی صورت میں اسلام کی تابندگی کا باعث بنتی ہے، جو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا عزم پیدا کرتی ہے۔ یہی پرچم پاکستان کی ثابت قدمی اور ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔
صداقت کا پرچم اٹھا کر چلو، چراغ محبت جلا کر چلو، صداقت کا پرچم اٹھا کر چلو، چراغ محبت جلا کر چلو، صدا دی تھی اقبال نے جو کبھی، وہی آج پھر تم لگا کر چلو۔ تو یہ تھا ناظرین آپ کی نظم، اس کا مفہوم اور کچھ الفاظ کے معنی اور تلمیحات۔ اب نظم کی تشریح کے بعد ہم نظم کا مختصر طور پر آپ کو خلاصہ بتا دیتے ہیں، اور خلاصہ عزیز طلبہ و طالبات یہ 7-8 لائنوں کا ہی ہوتا ہے۔ جو خلاصہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو بطور ٹیکسٹ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس نظم کا خلاصہ کچھ یوں ہے: حلال استقلال ہماری مشکل مزاجی کی علامت ہے، یہ غازیوں اور شہیدوں کی طرف سے ملنے والا عظیم تحفہ ہے جو خود قربان ہو کر ہمارا دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ پرچم پر ہلال انگشت شہادت کا اشارہ اور خالد بن ولید کی جرأت کا عکس ہے۔ یہ امام حسین کی بہادری، محمد بن قاسم کی سخاوت کا پرچم ہے۔ یہ طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کے مضبوط ارادے کی علامت ہے۔ یہ دنیا میں ہماری کامیابی کا نشان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابر رحمت ہے۔ یہ پرچم ہماری عظیم روایات اور پاکستان کے استحکام کا امین ہے۔ تو یہ تھا اس نظم کا خلاصہ، اور اس خلاصے کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے اور نظم کے اشعار کی تشریح اور مفاہیم کو دیکھیے، اور امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔